کہ نہیں. اگر سیم ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ سکسیسفلی انسٹال ہو چکا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ گوگل ٹیگ مینیجر کو کیسے اپنی ورڈ پریس کی ویب سائٹس میں بنا کسی پلگ ان کے انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیگنگ پروسیس کو آسان بنا سکتے ہیں. گوگل ٹیگ مینیجر ایک ایسا ٹول ہے گوگل کی طرف سے جسے استعمال کر کے ہم تمام کی تمام ٹیگنگ کو ایک جگہ پہ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کوئی بھی کوڈ اپنی ویب سائٹس کی تھیم میں اپنی ویب سائٹ کے ہیڈر سیکشنز میں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جسٹ 2 ٹیگز جو گوگل ٹیگ مینیجر کی طرف سے دیے ہوتے ہیں ان ٹیگز کو استعمال کرنے کے بعد ہم تمام طرح کی ٹیگنگ آسان کر سکتے ہیں. تو چلیں اس پروسیس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے گوگلس پہ جا کے گوگل ٹیگ مینیجر لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں ویب سائٹ ٹیگ مینیجر مینجمنٹ ٹول سولوشنز پہ کلک کرنا ہے. جہاں پہ سائن ان ٹو ٹیگ مینیجر پہ کلک کرنے کے بعد آپ سیدھے اس کے ڈیش بورڈ میں آ جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے جس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ جہاں پہ ٹیگ اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ میں ایک اکاؤنٹ کریٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کنٹری سلیکٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان ہے. اس کے بعد کنٹینر کا نام دینا ہے. کنٹینر کا نام دینے کے جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں جو بعد میں آپ آسانی سے یاد رکھ سکیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹارگیٹ پلیٹ فارم سلیکٹ کرنا ہے, چاہے وہ ویب ہے, آئی او ایس ہے, اینڈرائڈ ہے, اے ایم پی مطلب کہ جو ایکسلریٹڈ موبائل پیجز ہوتے ہیں ان کے بارے میں, یا سرور ہے جو بھی آپ جس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہاں پہ ویب سائٹ ہے چونکہ میرے کیس میں, تو ویب سائٹس کے لیے یہاں پہ کریٹ کر دوں گا. اب جو ہے میرا وہ کریٹ ہو چکا ہے. اب میں یہاں سے ان کی جو ٹرم اینڈ پالیسیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور یس پہ کلک کر دوں گا. اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے اکاؤنٹ اور کنٹینر دونوں سیو ہو جائیں گے. اس کے بعد جب ہم اکاؤنٹ اور کنٹینر دونوں بنا دیتے ہیں تو گوگل جو ٹیگ مینیجر ہے اس کی طرف سے ہمیں 2 کوڈ دیے جاتے ہیں. ایک کوڈ کو ہمیں باڈی سیکشن میں پیسٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک کو ہم نے ہیڈر سیکشن میں. تو سب سے پہلے ہم ہیڈر سیکشن والے کوڈ کو کاپی کریں گے, اپنی ورڈ پریس کے بیک اینڈ میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم اپیرنس میں جانے کے بعد جہاں پہ تھیم فائل ایڈیٹر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری تھیم ہے وہ ساری کی ساری ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے اس کا ہیڈر والا تھیم ہیڈر سیکشن کو یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے, اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد ہم جہاں سے ہیڈر سیکشن شروع ہوگا, ہیڈ سیکشن شروع ہوگا, اس کے جسٹ نیچے ہم نے پیسٹ کر دینا ہے. یہاں سے میرا یہ والا ہیڈ شروع ہو رہا ہے تو میں اس کے نیچے اس کو پیسٹ کر دوں گا. تو میں یہاں پہ اس کوڈ کو یہاں سے ایک لائن نیچے لے کے پیسٹ کرنے جا رہا ہوں. میں نے پیسٹ کر دیا. نیکسٹ جو ہمارا کوڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گوگل ایڈیشنلی پیسٹ کوڈ امیڈیٹلی آفٹر دا اوپننگ باڈی ٹیگ. جیسے ہی باڈی ٹیگ اوپن ہوگا جہاں پہ اس کے نیچے ہم نے اس کو جو ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے. تو باڈی ٹیگ یہاں سے اوپن ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں کہیں بھی پیسٹ کر سکتا ہوں. تو ہم نے کوڈ کو پیسٹ کر دیا. اب ہم نے اس جو ہے ہمارا چینجز ہیں ان کو اپڈیٹ کر دینی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر غلطی سے کوڈ کسی اور جگہ پیسٹ ہو گیا تو آپ کی جو پوری کی پوری ویب سائٹ ہے وہ ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس جو کوڈ ہیں ان کو انسٹال کرنا ہے. تو ہم فائل کو اپڈیٹ کر دیں گے. اپڈیٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمیں یہ کیا شو ہوتا ہے. فائل ایڈٹ سکسیسفلی ہو چکی ہے. اب ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ آیا کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر گوگل ٹیگ مینیجر جو ہے وہ اٹیچ ہوا کہ نہیں. اس کے بعد ہم یہاں پریویو میں جائیں گے, پریویو موڈ میں جائیں گے جو اس کا پریویو موڈ ہے. تو اس کے بعد ہم اپنی ویب سائٹس کا لنک سمپلی اس میں پیسٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا کہ جو ہے ٹیگ مینیجر یہاں پہ انسٹال ہوا کہ نہیں. تو میں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا لنک پیسٹ کرنے جا رہا ہوں. پیسٹ کرنے کے بعد کنیکٹ پہ کلک کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں. اب یہاں ڈی بیگ انفارمیشن فار دا پیج اوپر آپ کو یہ کروم ایکسٹینشن جو ہے ٹیگ اسسٹنٹ لیجیسی کے نام سے انسٹال کر لینی ہے, جو آپ کو بتاتا ہے کہ کسی بھی ویب سائٹس پہ جتنے بھی ٹیگ انسٹال ہوئے ہوتے ہیں وہ سب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ٹیگ مینیجر میرے پاس یہاں پہ انسٹال. اب میں یہاں نیچے واپس جاتا ہوں تو اس کو سبمٹ اینڈ پبلش کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیگ ہے وہ سکسیسفلی انسٹال ہو چکا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ میرا جو ٹیگ ہے وہ سکسیسفلی میری ویب سائٹس کے اوپر انسٹال ہو چکا ہے. اب جیسے ہی میں یہاں پہ ویب سائٹس پہ گیا تو آپ نے میں نے جو کروم کی ایکسٹینشن استعمال کی ہوئی ہے گوگل ٹیگ اسسٹنٹ لیجیسی کے نام سے, وہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹس پہ 2 گوگل ٹیگ مینیجرز کے کوڈ سنیپٹس کنٹینر سنیپٹس انسٹال ہیں. ایک کا جو میرے پاس یہاں پہ آئی ڈی ہے وہ ہے GTM-MQ9BKM
K5M टैग मेरे जो है वेबसाइट पे इंस्टॉल है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने गूगल टैग मैनेजर पे, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आया कि मेरी जो वेबसाइट है की जो कंटेनर की आईडी है और जो मेरी वेबसाइट पे जो मैंने कोड इंस्टॉल किया है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब जब जहाँ पे देखें GTM/-MQ9BK5M, तो मैंने गूगल टैग मैनेजर के असिस्टेंस को इस्तेमाल करके यहाँ पे जो कोड का पता लगाया वो भी सेम है, उसका जो उसकी जो आईडी है वो भी सेम है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, जैसे कि मैंने सिंपल पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारी चीजें विंडो लोडेड और दूसरी जो चीजें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रैक होना शुरू हो जाएंगी। अब नो टैग्स वर एवेलेटेड ऑन दिस इन दिस कंटेनर, इसका मतलब ये है कि कोई भी टैग अभी तक इस कंटेनर में इंस्टॉल नहीं हुआ। हमने जस्ट गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट्स पे लगाया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस कंटेनर को ओपन करके इसके साथ ढेरों टैग इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। हम गूगल एड्स को इसके जरिए ट्रैक कर सकते हैं, हम इसको इसके जरिए गूगल एनालिटिक्स के यहाँ से डेटा डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स पर भेज सकते हैं। उसके अलावा भी हम फेसबुक पिक्सेल्स को इसके जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कई इंस्टॉलेशंस ऐसी हैं जो हम इसको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम गूगल टैग मैनेजर को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे बिना किसी प्लगइन के इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।